آج کی نشست میں ہم زکوٰۃ کے چند ایسے اہم مسائل کے حوالے سے بات کریں گے جو مسائل عموماً زیادہ پوچھے جاتے ہیں یا جن مسائل سے آگہی کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے موضوع پر تفصیل سے بات ہوتی رہتی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، مستحق زکوٰۃ کون ہوتا ہے، ان موضوعات پر پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے اور اکثر مسلمان ان مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم چند ایسے موضوعات، زکوٰۃ کے ایسے مسائل پر بات کریں گے جن کے بارے میں عموماً سوال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ جوڑنا یا زکوٰۃ اور رمضان کو لازم ملزوم سمجھنا یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا لازم، ضروری اور فرض سمجھ لیتے ہیں۔ شریعت نے ایک مسلمان سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ شریعت اسلامیہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک شخص جس دن صاحب نصاب ہوا ہے، پہلی مرتبہ بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ جب وہ صاحب نصاب ہوا ہے، وہ اس دن زکوٰۃ کا حساب کرے۔ ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ ہو، جمادی الثانیہ ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، جو بھی مہینہ ہے، جب وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا ہے اسی دن وہ زکوٰۃ کا حساب کیا کرے اور اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا رہا کرے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ نیت بہت اچھی نیت ہے اور ایک مسلمان کے صاحب ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ اچھی بات ہے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ذوق و شوق ہونا چاہیے، لیکن ساتھ یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ البتہ یہاں ضمنی طور پر دو باتیں اور سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف رمضان میں ہی ساری زکوٰۃ ادا کر دینا یہ بھی دانش مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص کو ضرورت ہے پیسوں کی ذوالحجہ میں، ذوالقعدہ میں، آپ اسے یہ کہیں کہ میں تو تمہیں رمضان میں دوں گا، ابھی نہیں دے سکتا، بھئی ضرورت اس کو آج ہے، آپ اس کو رمضان میں دیں گے تو اس کا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ اور دوسری بات، بعض اوقات لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں رمضان میں اور وہ راشن اتنی بڑی مقدار میں تقسیم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال فاقے سے بھی رہتے ہیں یا کھانے پینے کی چیزوں میں تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں ان کے پاس راشن کی کثرت ہو جاتی ہے، ضرورت سے زائد ہو جاتا ہے، تو لہٰذا پورے سال میں اگر زکوٰۃ کو تقسیم کریں گے تو اس میں غریب کا بھلا ہے، اس کی ضرورت پورا سال پوری ہوتی رہے گی۔ اور باقی اگر ایک مسلمان ایسا ہے جسے یہ یاد ہی نہ ہو کہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب وہ کب ہوا تھا، تو وہ اپنے غالب گمان کے مطابق کسی ایک تاریخ کو مقرر کر لے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ وہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب کب ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو پھر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ غالب گمان کے مطابق قمری مہینے کی کوئی ایک تاریخ فکس کر لیں، خواہ وہ یکم رمضان ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔
اور اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ جو کثرت سے پوچھا جاتا ہے یا لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیشہ ور بھکاریوں کو، مانگنے والوں کو جو در در پہ جا کے سوال کرتے ہیں، کبھی گاڑیوں کے آس پاس، کبھی دکانوں پہ چکر لگا کے، کبھی گھروں کے چکر لگا کے، جن کا یہ پیشہ ہے کہ وہ بھیک ہی مانگتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دینا درست نہیں ہے۔ پیشہ ور بھکاریوں کو، سوالیوں کو زکوٰۃ کے پیسے دینا درست نہیں ہے۔ اول تو ہمیں ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ لوگ پاکستان سے باہر بھی یہ لوگ مانگنے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں کام کرنے، اور وہاں اپنا وہی پیشہ جو پاکستان میں تھا یہی پیشہ وہاں بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بحیثیت قوم ہمیں ایسے لوگوں کی، پیشہ ور بھکاریوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نہ کسی کو ڈانٹیں، نہ برا بھلا کہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان پیشہ ور بھکاریوں کو کبھی بھی آپ کوئی پیسہ نہ دیں۔ یہ ان کی حوصلہ شکنی کا ایک طریقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ دیں، لیکن کم از کم زکوٰۃ کے پیسے دینا ان پیشہ ور بھکاریوں کو تو جائز ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مستحق ہونا ضروری ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے مستحق تک زکوٰۃ پہنچانا یہ اسی طرح شرط ہے۔ اگر زکوٰۃ مستحق تک نہ پہنچی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اب جس پیشہ ور بھکاری کو، فقیر کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ وہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو اسے جانتے نہیں ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لینے والا ہے وہ دینے والے سے زیادہ مالدار ہوتا ہے۔ ان پیشہ ور بھکاریوں کے، گداگروں کے، فقیروں کے جب اکاؤنٹ کھلتے ہیں اور ان کی جائیداد کا پتہ چلتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو اچھے خاصے مالدار بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کا پیشہ ہے، کسی کا پیشہ زراعت ہے، کسی کا پیشہ صنعت ہے، کسی کا پیشہ ملازمت ہے۔ یہ گداگری ان کی مجبوری نہیں ہوتی، یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے اکثر اوقات۔ تو جب پیشہ ہے تو پیشے والے کو کیا لگے کہ اس کے پاس کتنا جمع ہو گیا، اس نے تو مانگنا ہی مانگنا ہے۔ اور یہ آج کل کے زمانے میں بڑا زبردست پیشہ ہے، نہ ہلدی لگے، نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا، کہ نہ کوئی انویسٹمنٹ کی، نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کوئی تعلیم سیکھی، بس بے شرم بن جاؤ، دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھ لو تو کاروبار چل پڑا، آمدنی شروع ہو گئی۔ لہٰذا ان کو نہ دیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مستحق کہاں ڈھونڈیں، تو یاد رکھیں کہ مستحق کی تلاش کرنا بھی عبادت ہے۔ صحیح مستحق کو ڈھونڈنا یہ بھی زکوٰۃ کی عبادت کا حصہ ہے۔ جیسے نماز کے لیے آپ جگہ کا جو انتظام کرتے ہیں، وضو کے پانی کا انتظام کرتے ہیں، پاک صاف جگہ ڈھونڈتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے مستحق کو تلاش کرنا یہ بھی ایک نیکی کی بات ہے۔ یہ دو مسئلے ہو گئے، اور تیسرا ایک اہم مسئلہ ہے ہسپتالوں میں، این جی اوز میں اور اس قسم کے فلاحی اداروں میں زکوٰۃ دینے کا۔ یاد رکھیں کہ مسجد میں تو آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، نہ امام مسجد کو، نہ مسجد کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ امام مسجد اگر مستحق ہے تو اسے مستحق ہونے کی حیثیت سے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن امام مسجد ہونے کی حیثیت سے آپ امام مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
اور مسجد کی تعمیر و ترقی پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک مدارس کی بات ہے تو مدارس میں چونکہ طلباء پڑھتے ہیں، ان کی رہائش، ان کے لباس وغیرہ کا، کتابوں کا انتظام ہوتا ہے، تو مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ مدارس میں ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ ہماری زکوٰۃ بھی صدقہ جاریہ بنے۔ جہاں تک بات ہے ہسپتالوں کی یا مختلف NGOs کی یا مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کی، تو اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر جیسے مستحق ہونا شرط ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے اندر مستحق کو مالک بنانا بھی شرط ہے۔ مالک بنانا جسے تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا، کہ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا ہے۔ جب وہ مالک بنے گا تو وہ پھر اپنی مرضی سے جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ اب ہمارے ہاں بہت سے ہسپتال یا NGOs یا فلاحی تنظیمیں، فلاحی ادارے زکوٰۃ تو وصول کر لیتے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کو شرعی طریقے سے وصول کرنا اور شرعی طریقے سے خرچ کرنا، تملیک کا خیال رکھنا اور مستحق پہ خرچ کرنا، اس کا عام طور پہ ان اداروں میں خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان کے پاس ایسے علماء، مفتیان کرام یا شرعی ایڈوائزر موجود نہیں ہوتے کہ جو اس زکوٰۃ کا نظام اسلامی فقہ کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق چلائیں۔ تو اگر آپ کسی ہسپتال میں، کسی NGO میں، کسی فلاحی ادارے میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ آیا ان کا زکوٰۃ کا نظام شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو تصدیق کرنے کے بعد پھر آپ ہسپتال وغیرہ میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا نظام شرعی اصول کے مطابق نہیں ہے تو آپ ہسپتالوں میں صدقہ و خیرات تو جتنا بھی دیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو بہت پوچھا جاتا ہے وہ ہے سرکاری نظام کے اندر زکوٰۃ کی کٹوتی۔ سرکاری بھی ایک محکمہ زکوٰۃ و عشر موجود ہے اور وہ زکوٰۃ تقسیم بھی کرتا ہے۔ اس نظام کے اندر بینکوں میں سے، مالیاتی اداروں میں سے زکوٰۃ یکم رمضان کو کاٹ لی جاتی ہے، تو لوگ اس حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اس کٹوتی کا کیا حکم ہے اور کیا سرکاری اداروں میں زکوٰۃ ادا کرنا، جمع کروانا یہ کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بظاہر کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر بیت المال کا شعبہ ہونا چاہیے، زکوٰۃ و عشر کا ایک شعبہ ہونا چاہیے، اور سرکار اور حکومت خود اس نظام کو چلائے اور دیانتداری کے ساتھ چلائے اور شرعی اصولوں کے مطابق چلائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور بظاہر پاکستان میں جو زکوٰۃ و عشر کا محکمہ ہے، بظاہر یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ ایک مشاہدہ یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ و عشر کا محکمہ ہے، ایک مشاہدے کے مطابق عرصہ دراز سے ہم نے اس کا جائزہ لیا، یہ محکمہ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا، اور زکوٰۃ کی تقسیم میں بجائے مستحق اور غیر مستحق ہونے کے سیاسی وابستگیوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں میں وہ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، وہ جو متعلقہ لوگ ہیں، تو اس میں وہ ان سے سیاسی فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کرپشن، بدعنوانی اور بددیانتی شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض علاقوں میں یہ بھی ہمیں اطلاع ملی کہ وہ جو محکمہ زکوٰۃ کے آفیسر ہیں، جن لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہیں، ان سے بھی اپنا کمیشن یا اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ اب یہ کیسی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوئی؟ تو لہٰذا شرعی نقطۂ نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء یہی فرماتے ہیں
کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو اپنی ذمہ داری پہ ادا کریں. آپ سرکاری طریقہ کار کے اوپر پورا اعتماد اس زمانے میں نہیں کر سکتے. اور زکوٰۃ کے حوالے سے 5واں مسئلہ پلاٹ اور زمین کے ٹکڑوں میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. یاد رکھیں کہ ایک زمین تو وہ ہے جو زرعی زمین ہے، جس سے آپ کو زرعی پیداوار ہوتی ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں. اس زمین پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوتی، لیکن اس زمین پہ عشر واجب ہوتا ہے. عشر کا مطلب کیا ہے کہ اگر زمین ٹیوب ویل کے پانی سے یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے تو کل پیداوار کا 5% اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ دیں گے. اور اگر زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، بارانی زمین ہے، تو پیداوار کا 10% جسے عربی میں عشر کہا جاتا ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دیں گے. ہمارے زمیندار بھائیوں کو، کسان بھائیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زمینی پیداوار پر زکوٰۃ ہوتی ہے جسے عشر کہا جاتا ہے. اور اگر کسی کے پاس زمین ہے لیکن اس نے اس پہ گھر بنانا ہے یا دکان بنانی ہے یا مستقبل میں اپنے کسی استعمال میں اسے لانا ہے اور بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس زمین پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا، کوئی پلاٹ وغیرہ اس لیے ہے کہ اس نے اسے بیچنا ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے، زمین لے لی، ارادہ یہ ہے کہ جب مہنگی ہو جائے گی یا جب ضرورت پڑے گی تو اس کو بیچ دیں گے. اب یہ زمین مال تجارت بن گئی اور اس زمین کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. یہ مال تجارت ہے، جیسے مال تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح ایسے پلاٹس پر بھی زکوٰۃ ہے جو اس نے بیچنے کی نیت سے رکھے ہیں. البتہ اگر ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا جسے پہلے تو بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں بیچنے کی نیت بن گئی، تو اب یہ کیا کرے کہ جب اس نے بیچنے کی نیت کر لی اب یہ مال تجارت بن گیا. اور جب مال تجارت بن گیا اسی دوران وہ دن آ گیا جس دن یہ زکوٰۃ کا حساب کرتا تھا، تو اس پلاٹ کو بھی اب زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کرے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. تو یہ ایک آسان ترین الفاظ میں نے آپ کو زمین، جائیداد اور پلاٹس وغیرہ پہ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. زکوٰۃ کے مسائل میں ایک اور اہم مسئلہ جس کے حوالے سے آج کل بڑی کوتاہی بھی پائی جاتی ہے، غفلت بھی پائی جاتی ہے، لا علمی بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک متعین ہونا چاہیے. مالک متعین ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہے، ایک اثاثہ ہے، اس اثاثے کا، اس جائیداد کا، اس چیز کا مالک کون ہے. مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس مسجد میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی انسان مالک نہیں، ان کا مالک اللہ ہے. یہ اللہ کی ملکیت ہے قانونی طور پہ. ویسے تو ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، لیکن مسجد کی ہر چیز قانونی طور پر بھی اللہ کی ملکیت ہے. یہ گھڑی، یہ صفیں، پنکھے، در و دیوار، ان کا قانونی مالک بھی اللہ ہے. یہ جو باہر سڑک ہے، اس کے اوپر فٹ پاتھ ہیں، یہ جو سرکاری جگہیں ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ ان کا مالک پورے ملک کے عوام ہیں. عوام 22 کروڑ لوگ اس ساری سرکاری جائیداد کے، سرکاری وسائل کے مالک ہیں. بالکل اسی طرح گھروں کے اندر جو سامان ہے، جو گاڑی ہے، جو موٹر سائیکل ہے، جو دکان ہے، دکان میں جو سامان ہے، ان ساری چیزوں کا مالک متعین ہونا یہ شرعی اعتبار سے ضروری ہے. کہ گھر کے اندر جو برتن ہیں ان کا مالک کون ہے، بیڈ کا مالک کون ہے، فریج کا مالک کون ہے، سونے کا مالک کون ہے، چاندی کا مالک کون ہے. شریعت کا ایک تقاضا ہے کہ ہر چیز کے مالک کا تعین ہونا چاہیے.
یہ آپ کو زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی ضرورت پڑے گا، یہ آپ کو قربانی کے مسئلے میں بھی ضرورت پڑے گا، یہ آپ کو صدقہ فطر کے مسئلے میں بھی ضرورت آئے گا، اور سب سے بڑھ کر وراثت کی تقسیم میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ بھئی جب مالک متعین ہوگا تو ہی وراثت کا فیصلہ ہوگا۔ گھر کے برتن، گھر کا صوفہ، گھر کا بیڈ، فریج، ان کے مالک کا آپ فیصلہ کریں گے تو پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ وراثت کس کی ہے اور کس کو ملے گی۔ تو لہٰذا ایک اس اصول کو ہم پلے باندھ لیں، اگر زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر ان معاملات میں شفافیت چاہتے ہیں اور وراثت کے مسائل میں اگر شفافیت چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ اثاثہ جو سرمایہ ہمارے گھر میں، ہمارے قبضے میں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سوئی کا مالک کون ہے اور اس دکان کا مالک کون ہے۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بیٹا کہتا ہے یہ دکان تو میری ہے، پیسے میں نے دیے تھے، باقی بہن بھائی کہتے ہیں یہ دکان تو ابا کی ہے، ابا کے نام پہ ہے۔ اب جھگڑے کا ایسا بیج پڑے گا کہ یہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بیٹے نے کہا میری ہے کیونکہ پیسے میں نے دیے، باقیوں نے کہا ابا کی ہے کیونکہ ابا کے نام پہ ہے۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب اس جھگڑے کا حل کسی عالم، مفتی، حتیٰ کہ جج کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ملکیت کا فیصلہ نہیں ہوا، ملکیت کا تعین نہیں ہوا۔ جب ملکیت کا تعین نہ ہو تو پھر ایسے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے اندر بھی ہمیں پہلے ملکیتوں کا تعین ہوگا، پھر زکوٰۃ کے نصاب اور زکوٰۃ کے مستحق کا فیصلہ ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اندازے سے ادا نہ کی جائے، بلکہ پورا حساب کتاب کر کے ایک ایک چیز کی جمع تفریق کے ساتھ، کمیٹیوں کا حساب، قرض کا حساب، پاس موجود اثاثوں کا حساب، سونے چاندی، نقد رقم، مال تجارت، جو اسٹاک دکان میں موجود ہے، ہر چیز کا ایک ایک پائی کا حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ دے۔ اور اس ساری محنت پر، اس ساری تگ و دو پر جو وقت لگے گا کہ وہ سارے کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک محنت کا کام ہے حساب کتاب کرنا، تو یہ جو محنت ہے، یہ حساب کتاب ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر رشتہ دار مستحق ہیں، بہن، بھائی، چچا، تایا، پھپھو، ماموں، خالہ اگر مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی اور خامند اور بیوی، انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، ماموں، خالہ، چچا، تایا، پھپھو، بہن، بھائی، آگے ان کی اولادیں اگر یہ مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر انہیں زکوٰۃ دیں تو کیا انہیں بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ اس بات کی تحقیق کر لیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر مستحق ہونا ثابت ہو گیا تو زکوٰۃ دیتے ہوئے انہیں ہرگز نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انہیں یہ کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو اس سے ان کی دل شکنی ہوگی، انہیں تکلیف پہنچے گی، وہ اپنی اہانت اور تذلیل محسوس کریں گے۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیں نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ زکوٰۃ میں وکیل بنانے کا مسئلہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ مستحق کو ڈھونڈنا ایک بڑا کام ہے۔ ابھی اس موضوع پر میں نے تفصیل سے بات کی کہ مستحق کی تلاش، صحیح مستحق تک پہنچنا ایک بڑا دشوار کام ہے، تحقیق طلب، وقت طلب کام ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈیں
جو سب سے پہلے تو دیانتدار ہو، اس کے بعد وہ سمجھدار بھی ہو، اور تیسری صفت یہ ہو کہ اسے زکوٰۃ کے مسائل کا علم بھی ہو۔ ایسے دیانتدار، سمجھدار اور صاحب علم شخص کا انتخاب کر کے آپ اسے زکوٰۃ کا وکیل بھی بنا سکتے ہیں۔ اسے زکوٰۃ میں نائب بنانا بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ میں وکیل بنانا بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ لگے کہ میرے لیے مستحق کو تلاش کرنا، اس کی تحقیق کرنا مشکل ہے، تو کسی دیانتدار کہ جو مالی معاملات میں بددیانتی نہ کرے، اور سمجھدار، کسی بے وقوف کے حوالے نہ کریں جو خود بھی ڈوبے اور آپ کے پیسے بھی ڈبو دے، اور تیسرا وہ صاحب علم ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو خود بھی زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہی نہ ہو۔ تین صفات کے حامل اس شخص کو ڈھونڈیں اور اس کو زکوٰۃ میں اپنا وکیل بنا دیں، اور وہ آپ کی زکوٰۃ ادا کر دے جس طریقے سے بھی مناسب سمجھے۔ اور زکوٰۃ کے اہم مسائل کے حوالے سے آخری مسئلہ یہ ہے کہ آیا گاڑی پر، موٹر سائیکل پر یا موبائل فون وغیرہ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ وہ گاڑی، وہ موٹر سائیکل، وہ موبائل فون جو آپ کے استعمال میں ہے، جو برائے فروخت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن وہ گاڑی جو آپ کی ہے لیکن برائے فروخت ہے، وہ موٹر سائیکل جو آپ کی ہے لیکن برائے فروخت ہے، اور وہ موبائل جو آپ کی ملکیت میں ہے لیکن بیچنے کے لیے ہے، تو جب وہ مال تجارت بن جائے گا اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کے چند اہم اور ضروری مسائل تھے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔